السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت جہاں قہار ہے وہاں رحمان و رحیم بھی ہے۔ جہاں اس کا کام گناہگاروں کو عذاب دینا اور ان کو جہنم رسید کرنا ہے، وہیں پر ایمانداروں کو اور توبہ کرنے والوں کو اور اس کی طرف رجوع ہونے والوں کو جنت عطا کرنا اور اپنے فضل اور اپنے کرم سے نوازنا بھی ہے۔ تو عذاب دینا بھی اس کی صفت ہے اور رحم کرنا اور مہربانی کرنا بھی اس کی صفت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے: سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت، میرا رحم، میرا کرم اور میری مہربانی میرے غضب پر، میرے غصے پر غالب ہے۔ یعنی بندوں کے ساتھ میں غضب سے زیادہ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہوں کہ معمولی سی بھی کوئی رحم و کرم کی صورت پائی جاتی ہے بندوں کی طرف سے تو اللہ رب العزت کی عنایتیں، اس کی مہربانیاں، اس کی کرم نوازیاں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں امام نووی نے ایک حدیث کی ایک کتاب لکھی ہے جس کو اربعین للنووی کہا جاتا ہے۔ اس میں حضرت نے تقریباً 40 احادیث کا کو جمع کیا ہے، جو جامع نظامیہ کے ڈپلومہ ان عربی کے نصاب میں شامل ہے۔ تو اس امام نووی یہ ایک بہت بڑے محدث ہے۔ انہوں نے مسلم شریف جو حدیث کی کتاب ہے، بخاری کے بعد جس کا درجہ ہے، مسلم شریف کی شرح بھی آپ نے فرمائی ہے۔ بہت جلیل القدر جو ہے نا محدث ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب اربعین للنووی میں ایک حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا ذکر فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ بندہ اگر کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، بندہ اگر کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر سکتا، تب بھی اللہ رب العزت اسے ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کچھ پیسے خیرات کے لیے رکھے تھے، اچانک گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ پیسے خرچ ہو گئے، یا کسی کام آ گیا، ضرورت پڑ گئی، خرچ ہو گئے، لیکن ارادہ کیا تھا؟ میں یہ پیسے صدقہ کروں گا۔ ارادہ تو تھا لیکن حالات کی وجہ سے آپ وہ صدقہ و خیرات نہیں کر سکے، وہ نیک کام نہیں کر سکے، تب بھی اللہ رب العزت آپ کو ایک نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کب ہے؟ صرف ارادہ کیا انسان نے، ابھی نیکی نہیں کی۔ اور اگر کوئی بندہ ارادہ کر لیتا ہے نیکی کا، ساتھ ساتھ نیکی بھی کر لیتا ہے، تو اس کے ثواب دینے کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 درجے ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دنیا میں تو سوچے ہوں گے کہ آپ تجارت کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں، اور بہت سی کمپنیاں، بہت سے دکاندار، اب رمضان آ رہا ہے، بہت سے آفرز دیتے ہیں
کہ ایک کے ساتھ ایک فری یا ایک کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 2 فری، لیکن کائنات میں کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے، کوئی ایک ایسی جو ہے نا کمپنی بتلائیے، کوئی ایک ایسی تجارتی مارکیٹ بتلا دیجئے جہاں ایک کے ساتھ 9 ملتے ہوں، جہاں ایک کے ساتھ 9 کا اضافہ دیا جاتا ہو، 9 ایک کے ساتھ 9 دیے جاتے ہوں، ایک کے ساتھ 9 فری دیے جاتے ہوں۔ تو لہذا یہ اللہ رب العزت کی ہی بارگاہ ہے کہ وہاں ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 درجے دیا جاتا ہے۔ نیکی آپ ایک کرتے ہیں، ثواب 10 نیکیوں کا دیا جاتا ہے، یعنی 9 ایکسٹرا میں۔ یہ ابتدا ہے، یہ آغاز ہے۔ اور پھر جو بندہ اپنا عمل، نیک عمل جتنا للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اس کی قلبی کیفیت کے لحاظ سے عمل تو وہی ہوتا ہے، لیکن عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 1 روپیہ دے رہے ہیں، ایک نیکی کے ارادے سے، کامن صدقہ و خیرات کی نیت سے دے رہے ہیں، تو ایک جو ہے نا روپیے کے بدلے میں آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن اگر جو ہے آپ جتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی محبت میں للہیت کے ساتھ آپ جتنا کریں گے، وہ ہے تو 1 ہی روپیہ، لیکن آپ کے اخلاص کے لحاظ سے، آپ کی نیت اور خلوص نیت کے لحاظ سے، وہ 1 روپیے کے بدلے میں اللہ رب العزت 700 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو دل کا خلوص اور اخلاص، اللہ کی محبت، یہ کیا کر دیتی ہے؟ عمل کی تعداد کو تو نہیں بڑھاتی، لیکن اس کا وزن بڑھا دیتی ہے کہ 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر آگے اتنا ہی نہیں، اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اگر کوئی بندہ اور اعلیٰ درجے کا ہے، اس کا اخلاص اور حد سے بڑا ہوا ہے، تو پھر اللہ رب العزت یہ 10 اور 700 کی قید کو ختم کر کے جس کو چاہے بے حساب عطا فرماتا ہے ایک نیکی پر۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جب اخلاص بڑھ جاتا ہے، جب اخلاص حد درجے بڑھ جاتا ہے، تو پھر وہاں گنتی اور حساب و کتاب کیا ہو جاتا ہے؟ ختم جو ہے نا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس کے اخلاص کے بدلے میں ناپ کر، تول کر یا گن کر عطا نہیں فرماتا، بے حساب عطا فرماتا ہے۔ ضمناً ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے، میں آپ کو سناتا چلوں کہ ایک بزرگ جو ہے نا کہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ تسبیح پڑھتے پڑھتے کیا ہو گیا، دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت نے، میں یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، گن کر رہا ہوں، کیا اللہ نے مجھے نعمتیں عطا کرتے وقت ایسے ہی گن کر دی؟ اللہ نے تو مجھے نعمتیں گن کر نہیں دی۔ جب اس نے مجھے نعمتیں گن کر نہیں دی، تو پھر اس کا ذکر گن کر کیوں؟ ایک کیفیت طاری ہو گئی اور تسبیح کو چھوڑ دیا، اور بغیر تسبیح کے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ عزیزان محترم، تو اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، یہ قانون ہے، یہ شب برات، شب قدر کے ساتھ خاص نہیں ہے، کبھی بھی زندگی میں کسی بھی وقت میں اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو کم از کم 10 درجے اس کا ثواب ہے، اور آپ کے اخلاص کے لحاظ سے ایک نیکی کا ثواب 700 درجے ہے، اور اگر آپ اور زیادہ مخلص ہیں تو پھر بے حساب اللہ رب العزت عطا فرمانے والا ہے۔ آئیے اسی حدیث میں اور ایک تعجب کی، اس سے زیادہ تعجب کی بات میں بتلاتا چلوں۔ یہ تو نیکی کا ارادہ کرنے پر ایک نیکی کرنے پر یہ نیکیوں کا ثواب تھا، لیکن اگر اللہ رب العزت، کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن گناہ کرنے کا اسے موقع نہیں ملتا، یا توفیق الہی سے گناہ سے بچ جاتا ہے، تو بھی اللہ رب العزت اسے ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ارادہ نیکی کا نہیں کیا تھا، ارادہ نافرمانی کا تھا، ارادہ گناہ کا تھا، لیکن توفیق ہو گئی، ڈر گیا، گناہ کو چھوڑ دیا، یا گناہ کا موقع نہیں کر سکا گناہ، تب بھی اللہ رب العزت گناہ کے چھوڑنے پر اسے ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر گناہ کر لیا تو ایک گناہ کرنے پر وہ نیکی کا قانون نہیں ہے، ایک گناہ پر ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ گناہ چھوڑ دے تو نیکی، گناہ کر لے تو ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی برائی کیا کر دی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا قانون رحمت۔ اس قانون سے اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا کہ سبقت رحمتی علی غضبی،
میری رحمت میرے غضب پر میرے غصے پر غالب ہے. یعنی بندوں کے ساتھ میں غضب سے زیادہ جو ہے نا رحمت سے کام لیا کرتا ہوں, غضب سے زیادہ رحمت سے کام لیا کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ قانون بنا کر خاموش نہیں رہا. دلچسپی رکھنے والوں کے لیے جو ہے نا آخرت کی فکر کرنے والوں کے لیے یہ قانون بہت بڑا تھا. کیونکہ اگر کہیں دنیا میں آپ کو یہ بات مل جائے, یہ جو ہے نا اپرچونٹی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, یہ جو موقع ہے, اگر دنیا میں اگر ہمیں مل جائے کہیں 1 روپے کے بدلے میں 10 روپے اگر مل جائے, تو کہیں اگر موقع مل جائے تو ہم خطاروں میں نظر آئیں گے اس کو حاصل کرنے کے لیے. آپ دیکھے ہوں گے ایک ٹاٹا کمپنی ایک ٹریڈنگ کمپنی کے طور پر ایک کمپنی چلا رہی ہے کہ 5 روپے دو تو 200 ایک دن میں 80 سے زائد 100 روپے جو ہے نا اکائیوں میں آپ کر رہے ہیں تو سینکڑوں میں کیا کر رہے ہیں آپ کو فائدہ جو ہے نا مل رہا ہے. اگر کوئی ایسا اعلان کر دے کہ 1 روپیہ اگر لگاؤ انویسٹ کرو پھر جو ہے نا فوراً اسی وقت 1 گھنٹے میں آپ کو 1 روپے کے 10 روپے مل جائیں گے, تو آپ کی کوشش یہی ہوگی کہ جتنی جو ہے نا دولت آپ کے پاس ہے وہ پوری کی پوری لگا دیں گے, یا نہیں ہے تو بیوی کا زیور بھی بیچ دیں گے, ہو سکا تو کسی سے قرض بھی لے لیں گے, کیونکہ 1 کے بدلے میں صرف تھوڑی ہی دیر میں پھر 1 کے بدلے میں 10 مل رہے ہیں. تو عزیزان محترم, اور آپ کو یقین ہے کہ وہ جو کمپنی نے جو اعلان کیا ہے وہ بالکل اتھینٹک ہے اور وہ دھوکہ دینے والی کمپنی جو ہے نا نہیں ہے. تو پھر آپ بتائیے آپ کا کیا حال ہوگا. گھر کا سامان بھی بیچنے پر اگر ضرورت پڑ جائے تو کیا کر دیں گے آپ, بیچ دیں گے. اگر دنیا میں کوئی اعلان یہ کرتا ہے تو یہ معاملہ ہے. لیکن اللہ رب العزت کا یہ واضح اعلان بلکہ قانون ہے کہ 1 نیکی کرو تو 10 کم سے کم زیادہ سے زیادہ 700 بلکہ بے حساب, اور 1 برائی کو ترک بھی کرتے ہو تو تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا, جو گناہ کر رہے تھے نافرمانی کر رہے تھے, تو پھر جو ہے نا آپ مثال کے طور پر ہندوستان کا ایک قانون ہے چوری کرنا جرم ہے, جرم چوری کرے تو سزا ملتی, اگر آپ چوری کرنا چھوڑ دیے تو سزا تو نہیں ملے گی آپ کو لیکن حکومت انعام تو نہیں دے گی. اب اگر آپ پوچھیں صاحب میں چوری کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن نہیں کرا مجھے انعام دو, بولے تو کیا تو کون سا بڑا کام کیا میاں, تو نے ایسا کون سا تیر مار دیا ایسی کو ایسی یہ کرا. لیکن وہ بارگاہ خداوندی کا قانون یہ ہے, نافرمانی کے ارادے سے ہی گیا تھا لیکن نافرمانی سے بچ گیا, جا تجھے اس کے صدقے میں بھی 1 نیکی دی جائے گی, اس کے صدقے میں بھی گناہ کو چھوڑنے پر بھی انعام دیا جائے گا, گناہ کو ترک کرنے پر بھی 1 انعام دیا جائے گا. یہ ہے اللہ رب العزت کا قانون رحمت, یہ اللہ رب العزت کے رحمان و رحیم کی شان. اتنا ہی نہیں, یہ قانون تو اللہ نے بنا دیا, دنیا کے معاملے میں اگر ایسا کوئی قانون ہوتا تو ہم جو ہے نا آگے بڑھتے اور پوری دولت لگا دیتے, انویسٹ کر دیتے. لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں, ہم اپنے طور پر غور کریں کہ ہم میں سے کون سے اتنے لوگ ہیں جو اس قانون رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم میں سے یہاں نہ پیسہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, کچھ بھی تھوڑی سی حرکت کی ضرورت ہے, تھوڑی سی محنت اور جستجو کی ضرورت ہے. تو کیوں ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے, ایسا کیوں نہیں؟ دنیا کے معاملے میں اگر یہ اعلان ہوتا تو ہماری قطاریں لگ جاتی, لیکن دین کے معاملے میں ایسا ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ یہاں دو وجوہات بظاہر مجھے نظر آتی ہے, کئی اور بھی ہو سکتی ہیں. ایک تو سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی عطا پر یقین کی کمی ہے. ہمیں اللہ کی عطا پر یقین کی کمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے نا دنیا کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں 1 دیے 10 آ گیا, دکھائی دے رہا ہے لیکن ثواب دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو اللہ کے بیان کردہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث پر ہمیں یقین کی کمی نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے نا ہماری توجہ اس طرف نہیں آتی. مرزا غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے اس موقع پر کہ جو ہے نا جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, طاعت کے معنی نیکی, زہد معنی دنیا سے بے رغبتی. تو جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد لیکن پھر بھی طبیعت ادھر نہیں آتی. یہ مزاج ہمارا ہے. تو لہذا ایک تو سرکار کے ارشاد پر یقین کی کمی مانتے ہیں, آپ انکار نہیں کرتے, سرکار نے جو فرمایا یہ حدیث ہے صحیح ہے اپنی جگہ, لیکن یقین نہیں آ رہا ہے, یقین کی کمی ہے. اگر یقین کی کمی نہ ہوتی تو پھر ہم بھی وہ جو ہے نا کوشش کرتے, بلکہ دنیا سے زیادہ کوشش کیا کرتے تھے جس طرح ہمارے اسلاف اور اولیاء اکرام نے کیا ہے. اور دوسری چیز شیطان ہے جو آپ کو آگے بڑھنے جو ہے نا نہیں دیتا, کیونکہ وہ عدو مبین ہے, آپ کا کھلا دشمن ہے. اور اللہ کی بارگاہ سے جب مردود ہو کر نکل رہا تھا تو اس نے یہ وعدہ کر کے نکلا تھا کہ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا.
وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. کسی نہ کسی حیثیت سے وہ کیا کرتا ہے, آپ کو نیکی سے کیا کرتا ہے, روکتا ہے. اس تجارت سے جو خداوند قدوس سے آپ کر رہے ہیں, اس تجارت میں کبھی بھی آپ کو فیضیاب ہونے یا فائدہ مند ہونے کبھی بھی نہیں دیتا. اب آپ بولیں گے کیا مصعب تجارت بول رہے ہیں؟ ہاں تجارت, ہم جو نیکیاں کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت سے تجارت کرتے ہیں. تاجر اللہ رب العزت, خریدار اللہ رب العزت ہے, بیچنے والے ہم ہیں, بیچنے والے ہم ہیں. قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے مومنین کی جان کو بھی خرید لیا ہے, مال کو بھی خرید لیا ہے اس جنت کے بدلے میں. تو اللہ خریدار ہے, ہم بیچنے والے ہیں. یہ کیسا عجیب کاروبار ہے کہ جو ہے نا عام دنیا کے کاروبار میں یہ ہوتا ہے کہ مال آپ کا ہوتا ہے, میں اگر بیچنا چاہ رہا ہوں کوئی چیز تو مال میرا ہوتا ہے, میرا مال لے کر آپ اپنے پیسے کیا کرتے ہیں, دیتے ہیں. لیکن جان بھی اسی کی, مال بھی اسی کا, اپنا مال اپنی جان خود لے رہا ہے, پھر اس کے بدلے میں جنت دے رہا ہے. یہ کیسی کرم نوازی ہے, ایسی کرم نوازی ہے. جان ہماری, جان بھی اسی, جان بھی ہماری اس کی, مال بھی ہمارا اس کا, اسی کا مال اسی کی جان وہی لے رہا ہے, پھر اس کے بدلے میں جنت جیسی عظیم نعمت دے رہا ہے. یہ رحم و کرم کی صورت آپ کہیں نظر آ سکتی ہے آپ کو؟ تو عزیزان محترم, صرف یہ قانون بنا کر اللہ نے اسی پر اکتفا نہیں فرمایا. یہ تو قانون بنا دیا کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10-700 زیادہ نیکی کا ارادہ کرے, اور نیکی نہ کرے تو ایک نیکی, گناہ ترک کر دے تو ایک جو ہے نا نیکی. یہ تمام قانون تو اللہ نے بنا دیا. لیکن معلوم ہے اللہ رب العزت کو کہ حضرت انسان اگر یہی دنیا کا معاملہ ہوتا تو ٹوٹ پڑتا تھا, لیکن یہ آخرت کا معاملہ ہے, لہٰذا حضرت انسان اس طرف متوجہ نہیں ہوگا. پھر اس پر بھی اللہ رب العزت ہر رات کو, بخاری و مسلم کی روایت ہے, ہر رات کو, رات کے آخری حصے میں جس وقت ہم سحر کے لیے اٹھتے ہیں, ہر رات کو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا آسمان دنیا پر اپنی خاص نظر رحمت فرماتا ہے, اور یہ اعلان کرتا ہے کہ جو مجھے دعا کرے گا میں اس کو جو ہے نا اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا, جو مجھ سے مانگے گا میں اسے وہ چیز عطا کروں گا, اور جو مغفرت طلب کرے گا میں اس کے گناہوں کو کیا کروں گا, معاف کروں گا. یہ ہر روز اللہ رب العزت یہ ندا آواز دیتا ہے رات کے آخری حصے میں جس وقت ہم سحر کے لیے اٹھتے ہیں. ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کر دوں, ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے وہ چیز عطا کروں, ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو کیا کروں, قبول کروں. یہ ہر روز ہوتا ہے, یہ ہر روز, ایک دن کی بات نہیں, مگر رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے. تو لہذا اب انسانوں میں سے ہر کوئی وہ شخص نہیں ہے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کیا کرے, دعا کریں. ہاں پھر بھی رمضان کے مہینے کو غنیمت جانیے. سحرن کے وقت اٹھنے کے بجائے سحر کے وقت جو ہے نا اٹھیے, اٹھ کر جو ہے نا نماز تہجد پڑھیے اور یہ دعا کیجیے تاکہ سال میں کم از کم ایک مہینہ تو یہ سال ہمیں نصیب ہو جائے. تو اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ جو ہے نا یہ رات کے آخری حصے میں امت مسلمہ کے گناہگار جو ہیں وہ رات کے آخری حصے میں, فجر کو ہی اٹھنا مشکل ہے, رات میں تہجد میں کہاں اٹھیں گے, فجر کو ہی اٹھنا مشکل ہے. تو لہذا اسے معلوم ہے کہ امت میں ایسے بھی گناہگار ہوں گے جو اس رات کی اس پکار پر لبیک نہیں کر سکیں گے. تو اللہ رب العزت نے سال میں ایک شب ایسی رکھی, اعلان فرمایا کہ ٹھیک ہے رات کے وقت تو تم آرام کرتے ہو, میری پکار پر لبیک کرنے کا موقع تمہیں نہیں ملتا, جاؤ ہر شب برات کو مغرب سے ہی اعلان شروع کر دیتا ہوں, مغرب سے ہی اعلان شروع کر دیتا ہوں کہ ہے علی من مستغفر فاغفر له, علی من مسترزق فارزقه, علی من مبتلا فاعافیه, کہ ہے کوئی جو ہے نا مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے معاف کر دوں, ہے کوئی جو ہے نا رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق عطا کروں, ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کو اس کی مصیبت کو کیا کروں, دور کر دوں. شب برات میں یہ اعلان مغرب سے ہی شروع ہو جاتا ہے تاکہ وہ بندے جو رات کے وقت میں نہیں اٹھ سکتے, وہ استفادہ نہیں کر سکتے, کم از کم مغرب کے بعد سے تو یہ کیا کام کر سکے. اگر یہ اعلان 12 بجے راستے بھی ہوتا تو ہم کوتاہی کرتے تھے. اللہ رب العزت ہماری فطرتوں سے واقف ہے, اسی لیے اس نے شب برات میں یہ اعلان فرما دیا, یہ اعلان جو ہے نا مغرب سے ہی ہوتا رہے گا. یہ سرکار نے بیان فرمایا, حدیث شریف مشکات کی حدیث ہے کہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا,
فیقول الا من مستغفر فارزقه من مسترزق فارزقه الا من مبتلا فاعافیہ. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا آسمان دنیا پر شب برات میں مغرب کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر ایک خاص تجلی فرماتا ہے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے خاص رحمت کے ساتھ. وہ تو ہر وقت جو ہے نا متوجہ رہتا ہے لوگوں کی طرف، لیکن خاص رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور یہ اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی جو ہے نا مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کرو. عزیزان محترم، یہ آواز ہمیں تو سنائی نہیں دیتی، لیکن سرکار نے بیان فرما دیا. سرکار نے سنا، دیکھا، بیان فرمایا. سرکار نے اس آواز کو سنا، دیکھا، رات کی آواز کو بھی سنا، تہجد کی بھی، اور اس آواز کو بھی سنا. تو سرکار نے سنا، جانا اور ہمیں کیا ہے بیان کر دیا. اب ہمیں سرکار کی ذات اور بات پر ہمارا جتنا یقین ہوگا پھر اتنا اہتمام بھی ہوگا، اتنا اہتمام بھی ہوگا. اگر یقین نہ ہوگا تو پھر اہتمام نہیں ہوگا. ایک ڈاکٹر اگر آپ سے کہے کہ یہ چیز پرہیز کرو ورنہ ہارٹ کی بیماری آ جائے گی، یا آپ جو ہے نا کبھی بھی یہ ہو سکتے ہو، احتیاط ڈرا دے کوئی ڈاکٹر، تو ڈاکٹر کی بات میں ہم 1 گھنٹہ واکنگ کرتے ہیں صبح میں. ڈاکٹر بولا کہ اگر آپ 1 گھنٹہ روزانہ واکنگ نہیں کریں تو پھر آپ کی زندگی کی میں گارنٹی نہیں دیتا، شوگر بڑھ سکتا، ہارٹ اٹیک آ سکتا، کڈنی فیل ہو سکتی، وغیرہ وغیرہ. ایک دنیا کا ڈاکٹر بول دیا تو اس کی بات پر اتنا یقین ہے، فجر کے فوری بعد اٹھیں گے مگر 1 گھنٹہ برابر کیا کریں گے، واکنگ کریں گے. ماں باپ کو، ماؤں کو اولاد کی اتنی فکر ہے کہ مدرسے کا انتظامیہ بول دیا کہ 8 بجے بچہ مدرسے میں رہنا ہے. ٹھیک ہے، فجر کے بعد اٹھیں گے، تیار کریں گے، توشہ کریں گے، دوشہ تیار کریں گے، اور باپ کیا کرے گا، نیند کو قربان کر کے بچوں کو لے جا کر چھوڑ کر آئے گا، لیکن 15 منٹ پہلے اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھے گا. تو یہ دنیا پر ہمارا یقین بتا رہا ہوں میں. اور تو سرکار نے وہ آواز کو سنا اور ہم تک بتا دیا، اور ہمیں جتنا یقین ہوگا اس حساب سے ہمارا معاملہ، ہمارا عمل ہوگا، ہمارا اہتمام ہوگا. اور دوسری بات میں آپ کے سامنے عزیزان محترم بیان کرتا چلو. ایک ہوتا ہے طالب، ایک ہوتا ہے مطلوب. ایک ہوتا ہے طالب، ایک ہوتا ہے مطلوب. میرے کو ایک 10,000 کی ضرورت ہے، میں آپ کے پاس آیا تو مجھے طالب کہتے ہیں، آپ کو کیا کہتے ہیں، مطلوب. بالفاظ دیگر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ طالب کا مطلب ضرورت مند، مطلوب کا مطلب ضرورت پوری کرنے والا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں طالب ضرورت مند مطلوب کے پاس جاتا ہے یا مطلوب ضرورت مند کو بلاتا ہے؟ میرے کو 10,000 کی ضرورت ہے تو میں آتا ہوں، بھائی جو ہے نا 10,000 روپے دیجئے، بلکہ میں آپ کے پاس جاتا ہوں، یا آپ بلا تو ادراؤ جی بلا کے آپ میرے کو 10,000 روپے دیتے. دنیا میں کوئی بھی نہیں دیتا ایسا. گئے تو دینا مشکل ہے، گئے تو دینا مشکل ہے، سمجھے، بلا کے کون دیتا جی. ہاں، تو بہرحال قانون ہے کہ طالب اور ضرورت مند مانگتا ہے، اور حاجت روا ضرورت پوری کرنے والا سمجھ میں آئے دیتا ہے، یا سمجھ میں نہ آئے نہ دے. یہ دنیا کا قانون ہے. کہیں بھی جاؤ، آپ کہیں بھی جاؤ، اگر میں آپ کو پوچھا، کیا پوچھا، میرے کو 10,000 کی ضرورت تھی، آپ نہیں دیے، بلکہ بولے تو تم پوچھے کیا میرے کو، نہیں تم دینا تھا، بلا کے دینا تھا میرے کو. تمہارا بلا کے دینا یہ کوئی سی بات بول رہے ہیں آپ؟ گرما شروع ہونے سے پہلے نکل گئے، ایسا دکھ رہا. آپ بتاؤ، سامنے والا ہوتا نہیں ہوتا؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کو ضرورت ہے اور میں بلا کے دینا. آپ کو ضرورت ہے تو آپ آ کے مانگنا. یہ ہوتا نہیں ہوتا. لیکن قربان جائیے اس خداوند کریم کی ذات پر، یہاں ضرورت پوری کرنے والا بھی محتاج اور ضرورت مانگنے والا بھی محتاج، لیکن وہ بے نیاز ذات، اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی پکار پکار کر کہہ رہا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دوں. مطلوب پکار رہا ہے، طالب کو پکار رہا ہے. مطلوب پکار رہا ہے، طالب کو پکار رہا ہے. ارے آ، مغفرت طلب کر، مغفرت کر دوں گا. رزق طلب کر، رزق دے دوں گا. مصیبت دور کرنے کی صفات گزارش کر، مصیبت دور کروں گا. یہ قانون کہاں سے آپ کو ملے گا؟ دنیا میں رحم و کرم کی یہ نظیر آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتی. رحم و کرم کی یہ مثال آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتی. بس وہی ذات ہے جس کے پاس وہ رحم و کرم کی امید کی جا سکتی ہے. اور عزیزان محترم، میں آپ کو بتلاتا چلوں، دنیا میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں،
دنیا میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں یا تو رزق سے پریشان ہیں، دو چیزوں سے پریشان ہیں، یا تو رزق سے پریشان ہیں یا کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ نوکری نہیں مل رہی بلکہ کوئی بولتا، کاروبار نہیں چل رہا بلکہ کوئی بولتا، پیسے نہیں ہیں بلکہ کوئی بولتا، یہ رزق کے معاملے میں ہر کا، اور میری بیوی بیمار ہے ایک بولتا، بچے بیمار ہیں ایک بولتا، میں بیمار ہوں ایک بولتا، فلاں قرضے میں ہوں ایک بولتا، جو ہے نا وہ لون اٹھایا تھا وہ نہیں پھٹ رہا ہے بولتا، کاروبار نہیں چل رہا ہے بولتا۔ بہرحال دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، پریشانیاں عام طور پر بتا رہا ہوں، یا تو رزق سے پریشان ہیں یا تو مصیبت سے پریشان ہیں۔ آپ جتنے بھی عامل حضرات کے پاس آپ جائیں گے، وہاں دیکھو ہماری خواتین، ہمارے لوگ جتنے بھی ہوں گے، بچی کی شادی نہیں ہو رہی مصیبت، رشتے نہیں جم رہے مصیبت، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے مصیبت، کاروبار نہیں چل رہے مصیبت، ہر وقت کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے یہ مصیبت۔ یہ مصیبتیں کس کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ عامل حضرات کے سامنے۔ اور بولے حضرت نوکری نہیں مل رہی، کچھ تو تعویذ دے دو، حضرت بچی کی شادی کے واسطے کوئی تعویذ دے دو، دولہا کے واسطے، دولہے کے واسطے کوئی تعویذ دے دو، اچھا دولہا، حضرت ہماری ساس ہمارے ساتھ مجھ پر بہت ظلم کر رہی، کچھ نہ کچھ تعویذ دے دو، حضرت میرے شوہر کی کاروبار نہیں چل رہا، تعویذ دے دو۔ تو عامل حضرات کے پاس جتنے بھی لوگ جاتے ہیں اس میں 90% یا تو عامل سے مصیبت کی دور کرنے کی درخواست کرتے ہیں یا کسی چیز کے عطا کرنے کی درخواست کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی تعویذ دیجیے جس سے مجھے یہ نعمت مل جائے۔ تو رزق کی طلب، مصیبت کی دوری، یہ پوری فرمائشیں ہوتی ہیں عامل کے پاس جائیے۔ اب جتنے بھی مسائل ہیں اس میں دونوں میں آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ وہاں مخلوق کے پاس جا کے مانگ رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ وقت نہ آئے، جب تک کہ اللہ دور نہ کرے۔ لیکن جو قدرت والی ذات ہے وہ بلا بلا کر کہہ رہا ہے رزق ہونا ہے آؤ مانگو، مصیبت دور کرنا ہے آؤ مانگو، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو عزیزان محترم، حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کر دو۔ دنیا کی کامیابی کے لیے، دنیا کی راحت کے لیے رزق اور مصیبت کی دوری 2 چیزیں ہیں، آخرت کی کامیابی کے لیے مغفرت ہے۔ تو لہذا 3 ایسی چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ خود بلا رہا ہے کہ آؤ دنیا کی بھی سعادت مندی تمہیں دے دی جائے گی، آخرت کی سعادت مندی بھی تمہیں دی جائے گی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے تھوڑی سی حرکت تمہاری طرف سے بھی ہونا چاہیے۔ اپنی محتاجی کو ظاہر کرو، اپنی ضرورت مندی کو ظاہر کرو، تاکہ میری رحمت اس بہانے سے عطا کرے، کیونکہ رحمت خدا بہانہ دیکھا کرتی ہے۔ ہمیں کم از کم بہانہ تو دینے کی ضرورت ہے، بہانہ دینے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، اب آج دیکھتے ہیں کہ تھوڑے دن میں بینک کیا کرتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، آؤ لون لو، لون لو، یہ لون لو، فون آتے رہتے ہیں آپ کو۔ ایک اگر آپ کا وہ پین کارڈ پہ اگر آپ کا اسکور اچھا رہا تو ہر کمپنی آپ کو بلا کے لون دیتے رہتی، آؤ لون لو، آؤ لون لو، آؤ لون لو، بینک بولتا ہے لون لو، تمہارے کو اتنا لون اٹھا، اتنا لون اٹھا، اتنا لون اٹھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہر دنیا کے لوگ بلا بلا کے لون دیتے رہتے ہیں، کیوں؟ اس میں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ انٹرسٹ آتا ہے، ان کا بینک چلتا ہے، ان کی کمپنی چلتی ہے، وہ ایک تجارت ہے، اس میں فائدہ ہے۔ لیکن خداوند قدوس بلا بلا کر آپ کو دے رہا ہے تو اس میں اس کا کو کیا فائدہ ہے؟ اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مخلوق کی ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ تو ایک ہی چیز ہے جو آپ کو بار بار بلا کر طلب دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس کی آپ سے محبت، اس کی آپ سے محبت ہے۔ مثال دیتا چلو، 2 بچے ہیں، ایک بچہ ماں کا بیٹا ہے، کوئی غیر ہے۔ بچہ بار بار کہتا رہا میں نہیں کھاتا، میں کھانا نہیں کھاتا، نہیں کھاتا۔ دوسرا بول دیا ایک مرتبہ کھانا کھاؤ گے بیٹا؟ نہیں کھائے گے، چھوڑ دیتی ماں اس کو۔ لیکن اپنا جو بچہ ہے بار بار کہتی ہے کھانا نہیں کھاتا، نہیں کھاتا، کھا لے، تھوڑا کھا لے بیٹا، تھوڑا کھا لے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کھاتا دوسرا پکا کے دوں گی، وہ نہیں کھاتا دوسرا پکا کے دوں گی، یہ نہیں کھاتا یہ پکا کے دوں گی، یہ کروں گی، یہ کروں گی۔ کیوں؟ کیا بات ہے وہ ماں اتنا تڑپ رہی ہے؟ جبکہ دوسرے بچے کو ایک مرتبہ بول دی، اس کے انکار پر خاموش ہو گئی، لیکن اپنی اولاد کو بار بار یہ کر رہی ہے، سوائے محبت کے اور کوئی چیز تو نہیں ہے نا وہ۔ تو جب ایک ماں اپنے بچے کی بھوکے پن کو برداشت نہیں کرتی تو وہ خداوند عالم جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے، وہ عظیم پروردگار جس کی مہربانی کی کوئی کائنات میں مثال نہیں ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ آپ گناہوں کی گندگی میں لپٹے ہوئے رہیں؟ وہ کیسے برداشت کرے گا کہ آپ رزق طلب کرنے کے لیے ادھر ادھر پھرتے رہیں؟ وہ کیسے برداشت کرے گا کہ امت محمدیہ مصیبت کو دور کرنے کے لیے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے عزیزو،
یہ چیز کو سمجھ رہا ہے، اس مزاج کو سمجھ رہا ہے۔ اللہ رب، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ کس کو راہ دکھلائے؟ کوئی چلنے کے لیے منزل کا طلبگار ہی نہیں ہے، منزل تک چلنے کا طلبگار ہی نہیں ہے، منزل کا طالب ہی نہیں ہے، راستہ چلنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر کس کو راہ دکھائے؟ ہم تو عطا کرنے کے لیے کھڑے ہیں، ہم تو عطا کرنے کے لیے مائل ہیں، لیکن کوئی مانگ کر تو دیکھے کہ پروردگار مجھے یہ عطا فرما۔ تو عزیزان محترم، تو آج کی شب ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، جو لاپرواہ گناہگار ہیں، جنہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، اس پروردگار کو ہمارے برے انجام کی فکر ہے، کہیں جو ہے نا یہ گناہوں میں ملوث ہو کر جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ اسی لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کر پر سرکار کی نظر کرم ہے، کیونکہ یہ شب برات کسی اور امت کو نہیں دی گئی، کسی اور امت کو نہیں دی گئی، مغرب سے ہی یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ پروردگار سے مانگے، ویسے ہمیشہ کبھی بھی مانگو، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، کیونکہ اعلان ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ پکارتا ہے۔ لیکن کچھ مخصوص مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ رب العزت بہت جلد کیا کر لیتا ہے، سن لیتا ہے، سمجھانے کے لیے، بغیر کسی کمپیریزن کے، بغیر کسی کمپیریزن کے۔ اگر آپ ابو سے کوئی چیز مانگیں، گاڑی ہونا ہے یا کمپیوٹر ہونا ہے، کچھ بھی لیپ ٹاپ ہونا ہے، مانگے تو عام انداز میں بھی والد صاحب اگر تڑپ کر پوچھے، آپ اچھے انداز میں پوچھے تو والد صاحب دے دیتے ہیں، لیکن کبھی پیسے آ گئے والد صاحب کے پاس، اچھا خوشی میں رہے تو بولتے ہی فوراً کیا کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ تو ویسے تو قانون قدرت ہے کہ اللہ جب بھی مانگو تڑپ کر تو عطا فرمائے گا، لیکن ان موقعوں پر اللہ رب العزت تھوڑی سی تڑپ سے بھی مان جائے گا، اور تھوڑی سی جو ہے نا دعا سے بھی اللہ رب العزت کی نعمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ تو یہ زندگی میں یہ موقع بار بار نہیں آتے، تو ہمیشہ چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں اور استفادہ حاصل کریں۔ تو پھر جب ایسی مبارک راتیں ہیں، ایسی مبارک راتیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے کیا کرنا چاہیے؟ تو اسی حدیث میں جو میں نے جس کے کچھ ٹکڑے پڑھے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اس کی رات کو جو ہے نا قیام کرو، یعنی عبادت کرو، اور اس کے دوسرے روزہ رکھو، اس کے دوسرے دن روزہ رکھو۔ عام طور پر جو ہے نا قیام یعنی عبادت کیا کرنا ہے؟ عبادت کے حوالے سے کچھ روایتیں، خاص طور پر جو ہے نا شب برات کی روایتیں بھی ملتی ہیں۔ شب برات میں سرکار نے جو عبادت کی اس کی بھی جو ہے نا وہ ملتی ہے، ثبوت ملتا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیہقی نے شعب الایمان میں جو ہے نا اس کو روایت کیا ہے کہ سرکار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں شب برات کے موقع پر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو میں نے سرکار کو نمازیں پڑھتے ہوئے پایا، تو سرکار نے 14 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھی، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھی، اور پھر 11 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھی، پھر 14 مرتبہ معاف کرنا، تو جو ہے نا 14 رکعت پڑھی، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، 11 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 11 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 1 مرتبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم سے 2 آیتیں، یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، 1 آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، 1 مرتبہ یہ ہے۔ اس کے بعد جب سرکار جو ہے نا اس عمل سے فارغ ہو گئے تو میں نے سرکار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کس طرح کی عبادت ہے؟ تو سرکار نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جو آدمی اس عبادت کو انجام دے گا، جو آدمی اس عبادت کو انجام دے گا، یہ عبادت کرے گا شب برات میں، اسے 20 مقبول حجوں کا ثواب عطا ہوگا، یعنی 20 مقبول حج سے جو ثواب ملتے ہیں وہ ثواب اسے کیا ہوگا؟ نصیب ہوگا۔ اور عزیزان محترم، لیکن حج معاف نہیں ہوگا، یہ سمجھ لیجیے آپ، حج کا ثواب ملنا الگ ہے، معاف ہونا کیا ہے؟
الگ ہے. اب میرے کو 20 حجوں کا ثواب مل گیا, اب کل سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں یا پھر حج کرنے کی ضرورت نہیں. حج کی فرضیت تو آپ پر باقی رہے گی, وہ ثواب ملے گا آپ کو, اس سے نماز معاف نہیں ہوگی, دیگر فرائض معاف نہیں ہوگی, ثواب آپ کو ملے گا. اور جو آدمی دوسرے دن روزہ رکھے تو اللہ رب العزت اسے اپنے فضل و کرم سے 1 سال پہلے اور آنے والے 1 سال 2 سالوں کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے. یہ فضیلت بھی جو ہے نا بیان کی گئی ہے. اب جہاں تک شب برات کا جو روزے کا معاملہ ہے, اس معاملے میں بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. 1 رکھنا 2 رکھنا مصعب, 1 رکھنا 2 رکھنا, 1 رکھنا 2 رکھنا. یاد رکھیے جتنے بھی روزے ہیں سوائے عاشورہ کے, خواہ وہ شب برات کا ہو, شب معراج کا ہو, یا کوئی بھی روزہ ہو, سمجھے جتنے بھی روزے ہیں وہ صرف ایک ہی ہے. یوم عاشورہ 2 ہے, 9-10. یوم عاشورہ مطلب محرم کی 10 کو جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ یا تو 10 تو رکھنا ہی ہے, 10 کے ساتھ 9ویں روزے کو ملا لیں, یا نہیں 9 کے دن روزہ نہیں رکھ سکے تو 10 کے ساتھ 11ویں روزے کو کیا کر دیں, ملا لیں. تو 2 روزوں کا جو معاملہ ہے وہ صرف یوم عاشورہ میں ہے, باقی تمام روزے کیا ہے, ایک ہی ہیں. اگر آپ نے 2 رکھ لیے ہیں تو بھی ثواب دینے والا ہے اللہ تعالیٰ, کوئی بات نہیں. لیکن کنفیوژن جو ہوتا ہے عام طور پر. ہاں, اور ایک بات یاد رکھیے, اگر یہ راتوں کے جو روزے ہیں, خواہ یہ راتوں کے روزے ہو یا آپ اپنے طور پر روزہ رکھ لیے ہوں, صرف ہفتے کا اگر آپ رکھ رہے ہیں تو دوسرا ملا کے رکھیے, کیونکہ صرف ہفتے کا روزہ رکھنا یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے. اگر آپ ہفتے کے دن روزہ رکھ رہے ہیں تو جمعہ کا تو ملا لیجیے, تو اتوار کا تو کیا کیجیے, ملا لیجیے. یا عام روزہ رکھ رہے ہوں یا شب برات کے دوسرے دن ہفتہ آ گیا, سمجھیے یا شب برات کے دوسرے دن ہفتہ آ گیا, تو ویسی صورت میں کیا کیجیے, آپ ہفتے کا اگر روزہ آ رہا ہے تو ایک اور روزہ ملا لیجیے, ورنہ آپ کو ایک روزہ ہی کافی ہے. یہ ہفتے کی صورت میں ہے, ورنہ عاشورہ کے 2 روزے تو وہ ہے ہی ہے. یہ دونوں بھی اس لیے ہیں 2 روزے رکھنا, یہ یہودیوں سے مشابہت کو ترک کرنے کے لیے. یہودی صرف عاشورہ کا 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے, ان سے مشابہت نہ ہو اس لیے 9 یا 11 کا روزہ ملانے کا حکم کیا کیا گیا ہے, دیا گیا. اسی طرح یہودی ہفتے کی تعظیم میں جو ہے نا روزہ رکھا کرتے تھے, تو وہ ان کے پاس مقدس دن ہے, اسی وجہ سے اس ایک دن کا روزہ رکھنے کے بجائے ان سے مشابہت ہوگی, اسی لیے اور ایک ملانے کا حکم ہے. بس یہ دونوں جگہ 2 روزے ہیں, اس سے ہٹ کے کہیں بھی 2 روزے, ایک روزہ ہے, ایک روزہ رکھنا چاہے آپ رکھ دیے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مگر تاریخ جو ہے ایک ہے. بعض لوگ, میں اس لیے بتا رہا ہوں, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ارے 2 رکھنا تھا میں نے رکھا, پہلے دن کا دوسرے دن کا بھی نہیں رکھتے, ایسا بھی ہوتا بسا اوقات. اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو رات میں قیام کرو اور دن میں کیا کرو, روزہ رکھو. قیام میں نے جو عبادت بتائی 2 رکعت کر کے 14 رکعت آپ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد 14 رکعت کے بعد سورہ فاتحہ 11 مرتبہ, سورہ قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس 11 مرتبہ, پھر جو ہے نا آیت الکرسی 1 مرتبہ, اور لقد جاءکم رسول من انفسکم کی جو آیتیں ہیں 2 آیتیں 1 مرتبہ پڑھ لینا. اور اگر اس سے بھی اور بہتر ایک روایت وہ بھی ہے کہ صلاۃ التسبیح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ التسبیح شب برات کے ساتھ خاص نہیں ہے. سرکار نے فرمایا صلاۃ التسبیح کو روزانہ پڑھو, روزانہ نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھو, ہفتے میں 1 مرتبہ نہیں ہو سکتا تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو, مہینے میں 1 مرتبہ نہیں ہو سکتا تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو, سال میں 1 مرتبہ نہیں ہو سکتا تو زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھو. کیونکہ اس سے اگر کسی کے گناہ سمندر کے جھاگ یعنی کف کے برابر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو صلاۃ التسبیح کی بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے, تو آپ صلاۃ التسبیح بھی جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ التسبیح کو صلاۃ التسبیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے, اسی میں تسبیح والی نماز. صلاۃ التسبیح کا مطلب تسبیح والی نماز. اس میں چونکہ 300 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے, تسبیح کا مطلب سبحان اللہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جو مسجد کو لے جاتے وقت آپ پڑھتے ہیں وہی پڑھنا ہے. مسجد کو لے جاتے وقت آپ کیا پڑھتے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, وہی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح پڑھنا ہے ہر رکعت میں 75 مرتبہ. 4 رکعت ہوں گے, 4 رکعت میں پورے جو ہے نا آپ 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے. مختصر طور پر اس کا طریقہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف تابع, امامت کے یا جماعت کے ساتھ تو پڑھنا نہیں ہے, مکروہ ہے, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. دل میں نیت ہو تو بھی کافی ہے, زبان سے بولنے کافی ہے, اتنا بڑا زبان سے بولنے نہیں آ رہا, دل میں ارادہ بھی کافی ہے. اس کے بعد جب اللہ اکبر آپ پہلی مرتبہ تکبیر جو ہے نا تحریمہ کہہ لیں, اللہ اکبر ان کے تکبیر تحریمہ کہیں تو ثنا پڑھیں, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, ثنا پڑھیں.
सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़े, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 15 मरतबा ये तस्बीह क्या करें, पढ़े सना के बाद। उसके बाद आऊज़ बिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह, आऊज़ बिल्लाह तो पूरा आऊज़ बिल्लाह, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, ज़म्मे सूरा पढ़े, यानी दूसरा कोई भी सूरा पढ़े, जो भी कुछ भी चाहे पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा फिर ये तस्बीह पढ़े, पहले 15 मरतबा रुकू में जाने से पहले, सना के बाद 15 मरतबा, रुकू में जाने से पहले क्या है 10 मरतबा, जुमला 25 मरतबा हो गए, 25 मरतबा हो गए। फिर उसके बाद रुकू में जाएँ 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़े, पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़े रुकू की हालत में, तो कितने मरतबा, 35 मरतबा हुए। फिर रुकू से उठने के बाद जो ठहरते हैं आप, उसमें 10 मरतबा, उसको कौमा कहते हैं, उसमें 10 मरतबा पढ़िए, तो कितने हो गए, 45 मरतबा हो गए। फिर उसके बाद जब सजदे में चले जाए तो सजदे की तस्बीह के बाद क्या करें आप, फिर 10 मरतबा पढ़े, तो कितने मरतबा हुए, 55 मरतबा हो गए। सजदे से उठने के बाद जो बैठते हैं आप, जिसको जलसा कहते हैं, उसमें 10 मरतबा पढ़े, तो कितने मरतबा हो गए, 65 मरतबा हो गए। फिर उसके बाद दूसरे सजदे में जो है ना 3 मरतबा तस्बीह, 5 मरतबा, कितने मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद सजदे की, आप फिर 10 मरतबा पढ़े। इस तरह 75 मरतबा एक रकात में हो गया। फिर दूसरी रकात में उठे तो फिर वही, दूसरी रकात में तो सना नहीं होता, आप उठते ही 15 मरतबा क्या करना चाहिए, वो तस्बीह पढ़ लेना। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, सूरह फातिहा पढ़ना, ज़म्मे सूरा पढ़ना। 2 रकात के बाद कायदा होता अतहियात पढ़ के फिर उठ जाना, फिर 2 रकात बाकी के सेम जो मैंने बताया है वैसे ही क्या करना है, पढ़ना है। यह सलातुत तस्बीह का एहतमाम भी आप कीजिए, ये भी बहुत बेहतरीन जो है ना नमाज है, इस मौके से पढ़ लीजिए। तो ये हो गया क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा। जो हदीस मैंने आपके सामने बयान की उसमें 3 चीज़ों की आपको तलखीन की गई है। एक तो क़ूमू लैलहा कि शब बारात में जो है ना क़ियाम करो, इबादत करो, वसूमू नहारहा, और उसके दूसरे दिन क्या करो, रोज़ा रखो। फिर तीसरा क्या करो, दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, मग़फ़िरत का कोई तलबगार है तो मग़फ़िरत अता करूँगा, और रिस्क का तलबगार है तो रिस्क अता करूँगा, और जो है ना मुसीबत ज़दा है तो उसे मुसीबत क्या करूँगा, दूर करूँगा। तो ये हदीस में 3 चीज़ों की तलक़ीन है, नमाज, रोज़ा और दुआ। आइए और एक दूसरी हदीस है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब बारात का मौका था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास थी। सरकार अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के लिए बारियाँ मुक़र्रर फरमा दिए थे, एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, ऐसा। तो अपनी मेहरबानी से सरकार ने अता कर दिया था ये, वरना सरकार के लिए वो ज़रूरी नहीं था, लेकिन एक मोमिन के लिए ज़रूरी है कि अगर उससे एक से ज़ायद बीवियाँ हैं तो उनके लिए बारी और दिन क्या करें, मुक़र्रर करें। तो अलगर्ज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा का बयान फरमाती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा कि एक मौके पर, एक रात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे। तो रात के आखिरी हिस्से में मैं जो है ना जब उठी, बेदार हुई, तो मैंने देखा कि सरकार बिस्तर पर मौजूद नहीं है। मैंने देखा कि सरकार बिस्तर पर मौजूद जो है ना नहीं है। तो सरकार फ़ौरन दिल में ख्याल पैदा हुआ, क्योंकि ये औरतों के दरमियान जो एक से ज़ायद अगर बीवियाँ होती, उनके दरमियान एक कैफियत होती है कि वो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि शौहर मुझी को चाहे, मुझी को तब जो है ना अहमियत दे, मुझसे ही मोहब्बत करे, फला फला। इस कैफियत को कहते हैं गीरत। इस कैफियत को क्या कहते हैं, गीरत, समझे। ये गीरत होती है, तो गीरत औरतों में बहुत ज़्यादा होती है, ये फितरी चीज़ होती है औरतों में गीरत, कि एक से ज़ायद अगर बीवियाँ हों तो हर बीवी की यही ख्वाहिश होती है कि हमारे मियाँ जो है मुझी से ही ज़्यादा मोहब्बत करे, मुझको ही ज़्यादा जो है ना देखे। और एक बीवी रहे तो भी होती है, आप दूसरी शादी की बात करो, जो है ना मैडम गुस्से में आ जाते हैं, और फिर नेक्स्ट बनने वाला जो सालन या खाना होता है पहले वैसा नहीं होता, समझे। हाँ, तो बहरहाल बता रहा ये मकसूद है कि जो है ना ये गीरत कहते हैं, ये फितरी तौर पर औरतों में होती है, ये शौहर से मोहब्बत की अलामत होती है कि वो शौहर की मोहब्बत की तकसीम को क्या करती हैं, पसंद नहीं करती। इसी तरह शादी के बाद आम तौर पर माँ बाप जो बेटे से जो है ना, बेटे को कहते हैं बीवी का हो गया, बीवी का गुलाम बन गया, ये हो गया, ये भी एक फितरी मोहब्बत होती है। माँ क्या होती है, शादी के बाद ये समझती है कि मेरे बेटे की मोहब्बत तकसीम हो गई बीवी में और मुझ में, तो ये फ़िक्र माँ को क्या करती है, परेशान करती है। तो आपको क्या करना है, दो भी चीज़ों का पासो लिहाज रखना है, माँ के जज्बात का भी पासो लिहाज रखना है, बीवी के जज्बात का भी पासो लिहाज जो है ना रखना है। बाज़ लोग क्या करते हैं, गए तो पूरा बीवी की तरफ चले जाते हैं, या गए तो पूरा
ماں کے فرما بردار بن جاتی بیوی کو کیا ہے ظلم کرتے. ویسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کو لے کر کیا کرنا ہے، چلنا ہے. انہیں بھی سمجھا کر لے کر چلنا ہے، اسے بھی سمجھا کر لے کر چلنا ہے. ذمہ داری بڑھ جاتی ہے آپ کی. ضمناً یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کیا کر دی. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرت کے مطابق جب دیکھیں کہ سرکار بستر پر موجود نہیں ہے تو پھر فوراً خیال آیا کہ سرکار کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس گئے ہوں گے، کیونکہ مسجد نبوی کے اطراف میں سرکار کے ازواج مطہرات کے حجرے تھے. ازواج مطہرات کے حجرے تھے، کمرے تھے. کیا حجرے تھے؟ وہ بھی مختار کائنات کے حجرے ایسے ہیں کہ معمولی کھجور کے پھڑوں کی چھت ہے، معمولی مٹی کی دیواریں ہیں، اور دروازے کے بجائے ٹاٹ کے پردے پڑے ہوئے اسی میں. اور وہ ایسے مبارک، دیکھنے میں دنیاوی حیثیت سے دیکھو تو وہ گھروں کا کوئی مقام نہیں نظر آتا تھا، لیکن وہ مبارک گھر تھے جس میں جبریل امین آیا کرتے تھے. وہ مبارک گھر تھے جس میں کلام الہی نازل ہوا کرتا تھا. وہ ان گھروں میں سے ایک مبارک گھر وہ ہے جس کو سرکار نے ہمیشہ کی اپنی آرام گاہ کے لیے منتخب فرما دیا، جس کو دیکھنے کے لیے ہم مدینے کی زیارت کے موقع پر تڑپتے ہیں. تو الغرض عزیزان محترم نکلی اپنے حجرے سے. کوئی بڑا گھر نہیں تھا، دائلان نہیں تھا کہ 4 کمرے پار ہو کر نکلنا ہے. فوراً نکل گئے باہر. ارادہ کیا تھا کہ سرکار کسی زوجہ مطہرہ کے پاس گئے ہیں. تو اس کے بعد حدیث میں الفاظ کی وضاحت تو نہیں ہے، لیکن بظاہر حالات کیا معلوم ہوتے ہیں کہ گئی تھی تو ازواج مطہرات کا گھروں میں تلاش کرنے کے لیے سرکار کو، تو دیکھا کہ سرکار جنت البقیع میں تشریف فرما. سرکار جنت البقیع میں تشریف، جو مدینہ منورہ کو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جنت البقیع وہاں سے کہاں ہے. اور جو اس وقت جو مدینہ پورا تھا آج پوری تقریباً مسجد نبوی میں ہے. تو اب وہ جو سرکار کی گنبد خضرا کا جو ایریا ہے نا، جو ریاض الجنہ وغیرہ جہاں پر ہے، بس اتنا ہی جو ہے نا معاملہ وہاں کا تھا. جب گھر سے نکلی کسی زوجہ مطہرہ کے پاس گئے ہوں گے. جنت البقیع تھوڑا فاصلے پر ہے، آپ کو اندازہ ہے نا، تھوڑا سا وہیں قریب میں ہے لیکن تھوڑا سا جو ہے نا فاصلے پر ہے. تو اس وقت کیا کریں معلوم ہے، نکل کر جب ارادہ کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ کے گھر تشریف لے گئے ہوں گے. نکلی تو پھر دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہے. جنت البقیع میں ہے. تو لہذا یہاں اب گئی تھی تو کسی زوجہ کے گھر کو تلاش کرنے کے لیے، مگر گئی جنت البقیع میں سرکار کے پاس تشریف لے گئی. سرکار کے پاس تشریف لے گئی تو گئی تھی کسی زوجہ کے پاس. آزو بازو جانے کے بجائے جنت البقیع جانے کی وجہ کیوں پیش آئی، یہ ایک سوال رہ جاتا ہے. حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن بظاہر وہاں کئی امکانات ہیں. کیونکہ بی بی عائشہ تو اسی خیال سے نکلی تھی کہ کسی زوجہ کے گھر کو گئے ہوں گے سرکار، لیکن گئی جنت البقیع اس لیے کہ نکلی اس خیال سے تھی کہ کسی زوجہ کے گھر کو گئے ہیں، لیکن خوشبو مصطفیٰ نے رہنمائی کر دی کہ جنت البقیع. کیونکہ سرکار کی پسینے مبارک کو دلہنوں کی عطر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور سرکار جس گلی سے گزرتے خوشبو گلیاں مہک جایا کرتی تھی. صحابہ اس جو ہے نا خوشبو کو دیکھ کر اندازہ لگایا تھا. وہ ایک نعت کا شعر ہے، ذہن میں نہیں آ رہا مجھے، جو ہے نا، تو بہرحال جو ہے نا گزرے ہیں سرکار ادھر سے ایسا لگتا ہے. تو بہرحال تو ہو سکتا ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی تھی کسی زوجہ کے گھر، لیکن گئی خوشبو مصطفیٰ نے رہنمائی کر دی کہ مصطفیٰ کسی زوجہ کے گھر پر نہیں ہے، بلکہ جنت البقیع میں غلاموں کے پاس تشریف لے گئے. غلاموں کے پاس فیض بخشنے کے لیے، اپنے قدم مبارک سے فیض بخشنے کے لیے تشریف لے گئے. کیونکہ سرکار کا وہاں جانا رحمت کا نزول ہے، کیونکہ رحمت للعالمین وہاں تشریف لے گئے ہیں تو رحمت ہی رحمت وہاں پر ہوگی. وہاں پر عذاب ہو گیا تو عذاب بھی اٹھ جائے گا. خیر صحابہ کے تعلق سے وہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. عذاب کے مقام پر بھی سرکار قدم رکھ دے تو عذاب اس مقام سے اٹھ جائے گا. کیا آپ کو نہیں معلوم، سیرت میں نہیں پڑھا کہ مدینہ منورہ بیماری والا علاقہ تھا؟ مدینے کی آب و ہوا جو ہے نا بیمار کرنے والی تھی، بڑا بیماری والا آب و ہوا، خراب پانی، خراب ہر چیز خراب تھی. لیکن سرکار جب قدم رکھے تو ہوا بھی شفا بن گئی، مٹی بھی شفا بن گئی، اور مدینہ طیبہ بن گیا. تو عزیزان محترم، تو سرکار کا قدم مبارک جنت البقیع میں رکھنا یہ صحابہ کے لیے رحمت کے نزول کا سبب تھا. تو سرکار کبھی کبھی اپنے غلاموں کو جو ہے نا یہ رحمت جو ہے نا نوازنے کے لیے جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے تھے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو بہرحال خوشبو مصطفیٰ نے بتلایا کہ جو ہے نا یہاں پر تشریف لے گئے. اور دوسری وجہ گئی تھی ازواج مطہرات کے گھروں کو تلاش کرنے کے لیے، مگر گئی جنت البقیع کو تشریف لے گئی، نکلی تھی اس ارادے سے. تو بہرحال گھر جب بستر سے اٹھی تو دل میں یہی ارادہ تھا،
دل میں یہی ارادہ تھا کہ سرکار کسی زوجہ کے گھر کو گئی ہے، لیکن سرکار کا عام معمول یہ تھا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب بھی بی بی عائشہ کے گھر میں سرکار کی باری ہوتی تو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے تھے اور جنت البقیع کی قبرستان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ بی بی عائشہ تو اس خیال سے اٹھی ہوگی کسی زوجہ کے پاس گئے ہیں، لیکن پھر یاد آ گئی عادت مبارکہ کہ ہر وقت جب بھی میری باری ہوتی ہے تو غلاموں کو نوازنے کے لیے سرکار تشریف لے جاتے ہیں، تو لہذا پھر ارادہ بدل گیا، اس طرف چلے گئے، ارادہ بدل گیا، اس طرف چلے گئی۔ تو عزیزان محترم، بہرحال جو بھی تھی بی بی عائشہ تو سرکار سے ملنے گئی تھی، لیکن وہ سرکار جو لوگوں کے دلوں کے خطرات سے بھی واقف تھے، بی بی عائشہ آ رہی ہیں، ابھی کچھ بات نہیں ہوئی، کچھ ماجرا بیان نہیں کیا، آنے کا سبب بیان نہیں کیا، فوراً سرکار نے کہا یا عائشہ تو کنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کہ اے عائشہ کیا تم خوف کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ظلم کرے گا، تمہارے ساتھ حق تلفی کرے گا کہ وہ تمہاری باری کے دن کسی اور کے پاس جائے گا، تمہاری باری کے پاس دن کسی اور کے پاس جائے گا؟ دل کی کیفیت کو سرکار نے جان لیا۔ تو پھر بی بی عائشہ نے بعد میں بیان کیا، ہاں یا رسول اللہ ظننت انک اتیت بعض نسائک او کما قال، کہ جو ہے نا یا رسول اللہ مجھے دل میں خیال آ گیا تھا کہ آپ کسی زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے، بعد میں بتا رہی ہیں، پہلے سرکار نے بتلا دیا۔ تو وہ دل کی کیفیات کو بھی جانتے تھے، اللہ نے وہ نگاہیں عطا فرما دی تھی، نگاہوں میں وہ حجابات اٹھا دیے تھے کہ آدمی کو دیکھ کر، دل کی چہرے کو دیکھ کر دل کی کیفیات بیان کرتے تھے۔ اب آپ بولیں گے وہ کیسے؟ آپ آدمی کو کیا دل کی کیفیت کیا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، یہ سرکار جانتے تھے، بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ آپ کو مثال کا طور پر بتلاتا چلو، 20 احادیث ایسے ملتے ہیں آپ کو، 20 حدیث کی کتابیں میں اٹھا کر دیکھیے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا اہل علم اگر ہیں تو، کہ ایک صحابی رسول آئے، پوچھ رہے ہیں نماز کا، مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، جہاد کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، سرکار بول رہے ہیں ماں کی خدمت کرو۔ آپ میرے سے نماز کا مسئلہ پوچھے تو میں زکوٰۃ کی بات بتائے تو آپ کیا بولتے ہیں؟ میں ایک سوال کر رہا ہوں، مولانا ایک بات بول رہے بولتے۔ تو صحابی آ کر سوال ایک کر رہے ہیں اور جواب سرکار کیا کر رہے ہیں؟ دوسرا دے رہے ہیں۔ کیوں؟ شارحین حدیث یہی تشریح کرتے ہیں کہ سائل سوال دوسرا تھا لیکن سرکار نے جواب دوسرا اس لیے دیا کہ سائل کو اس سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، اسی لیے سرکار نے وہ دیا۔ تو سرکار کس امتی کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس سے بھی واقف تھے۔ تو لہذا بی بی عائشہ کی قلبی کیفیت کو سمجھ گئے اور سمجھ کر فرمایا کیا تم جو ہے نا سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے نا تم سے ظلم، تمہارے ساتھ ظلم کریں گے؟ ہاں، اگر یہاں پر ایک بات قابل غور یہ ہے کہ جو ہے نا کہ سرکار خیر ایک دوسری بات چھوڑ دیجیے، اس کو بات لمبی ہو جائے گی اس لیے میں مختصر بات رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ جو ہے نا کیا اے عائشہ تمہیں کیا معلوم ہے آج کی رات اللہ رب العزت جو ہے نا آسمان دنیا پر اپنی رحمت کی خاص تجلی فرماتا ہے، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ غَنَمِ بَنِي كَلْبٍ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آج کی رات اللہ کی رحمت ایسے عام ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ایسے عام ہوتی ہے کہ وہ جو ہے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی آج کی رات مغفرت فرماتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی آج کی رات کیا ہوتا ہے؟ مغفرت فرماتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب میں ایک قبیلہ تھا جن کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، اور بکریوں کے بال، ایک بکری کے بال آپ نہیں گن سکتے، تو وہ بکریاں اتنی تھی کہ بڑے میدان میں چھوڑ دیتے تو میدان بھر جایا کرتا تھا۔ تو اتنی بکریوں کے بال کتنے ہوں گے؟ اتنی بکریوں کے بال کتنے ہوں گے؟ پھر اتنا ہی نہیں، سرکار نے کیا فرمایا؟ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے اتنا نہیں فرمایا، بالوں سے زیادہ، وہ کتنا زیادہ ہے وہ بیان نہیں فرمایا۔ جب زیادتی ہی بیان کرنا ہوتی تو بولتے تھے کہ آج بے حساب لوگوں کی مغفرت فرمائے گا، لیکن قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی مثال کیوں دی گئی؟ بالوں کی مثال کیوں دی گئی؟ تاکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ آج کی رات کتنی کثرت سے لوگوں کی مغفرت جو ہے نا فرماتا ہے، وہ مثال آپ کے لیے دی گئی، بکریوں کے بالوں کی مثال آپ کے لیے دی گئی کہ اللہ آج کی رات کتنی کثرت سے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور آپ کی توجہ بھی اللہ کی مغفرت استغفار کی طرف ہو جائے۔
تو عزیزان محترم، اس سے پہلی والی حدیث میں کیا بتایا تھا میں نے کہ اللہ اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار وہ مغفرت طلب کرے. یہ زندوں کو مغفرت جو ہے نا، زندوں کو مغفرت طلب کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے. اور یہ حدیث قبرستان میں کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں سرکار کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کی آج کی رات اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے. تو صرف زندوں کی مغفرت نہیں فرماتا، مرحومین کی بھی مغفرت فرماتا ہے. مرحومین کی بھی کیا کرتا ہے؟ مغفرت فرماتا ہے. تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر ہفتے دو ہفتے میں تو زیارت کے لیے مدینہ منورہ کو جاتے تھے، اور سال میں ایک مرتبہ احد کی جو پہاڑ ہے قریب میں مدینے سے، ایک 6-7 کلومیٹر دور کچھ ہے، وہاں سے جو ہے نا وہاں پر بھی سالانہ زیارت کے لیے جاتے تھے. سرکار کے بعد ابو بکر کے بعد عمر کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب بھی جو ہے نا احد شہداء احد کی زیارت کے لیے کیا کرتے تھے؟ جایا کرتے تھے. تو آج کی رات جو ہے، آج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت بھی فرمائی مرحومین کی. تو لہذا ہمیں اپنے لیے بھی دعائے مغفرت کرنا ہے اور اپنے مرحومین کے لیے بھی کیا کرنا ہے؟ دعائے مغفرت کرنا ہے، قبروں کی زیارت کرنا ہے. یہ قبر کی زیارت صرف ایک آدھ مرتبہ نہیں ہے، بلکہ اکثر قبر کی زیارت کرتے رہنا چاہیے. مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہنی چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے متعلق ایک دو حدیثیں رکھتے ہیں. میں اپنی گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھا کر ختم کر دوں گا. جو ہے نا مرحومین کے لیے تو معجم طبرانی اوسط کی روایت، حدیث کی کتاب ہے معجم طبرانی، جو ہے نا اس کی روایت ہے کہ اللہ بندے کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو بندہ جو ہے نا اللہ کے پاس اپنے بڑے بڑے درجات کو دیکھتا ہے. جب ان درجات کو دیکھتا ہے اور اپنی زندگی کے اعمال کو دیکھتا ہے تو اللہ سے پوچھتا ہے کہ اے اللہ جو ہے نا میں نے تو اتنے کوئی بڑے بڑے اعمال نہیں کیے کہ مجھے اتنے بڑے درجے ملے، تو پھر کیسے مجھے یہ درجے ملے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہاری اولاد کی مغفرت تمہاری اولاد نے مغفرت طلب کی، اسی وجہ سے تمہیں یہ درجے ملے ہیں. پہاڑوں کی شکل میں انہیں ثواب ملے گا. اور اسی حدیث کی کتاب کی دوسری روایت ہے کہ جب بندہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ چل رہے ہوں گے تو ان کے ساتھ پہاڑ نیکیوں کے پہاڑ چلیں گے. تو پوچھا جائے گا اللہ رب العزت سے کہ یہ پہاڑ، یہ تو زندگی میں تو انہوں نے اتنی نیکیاں نہیں کی تھی، پھر اتنا ثواب کہاں سے ملا؟ تو جو ہے نا وہ کہیں گے کہ تمہاری اولاد، تمہارے عزیزوں نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی، اسی لیے اس کا یہ ثواب ہے. اور تیسری اور ایک حدیث میں ہے کہ جو ہے نا کل غریق المتغوث کے الفاظ ہے کہ قبر میں میت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ ڈوبنے والے فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے. جو آدمی ڈوب رہا ہے پکارتا ہے بچاؤ بچاؤ، وہ کیفیت ہوتی ہے ینتظر دعوتا تلحقه من اب او ام او صدیق جو ہے نا او اخ او کما قال، کہ جو ہے نا یہ وہ میت منتظر ہوتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے اس دعا کا، اس دعائے مغفرت کا جو اس کے ماں باپ اگر زندہ ہوں، وہ بھائی بہن یا دوست وغیرہ سے جو ہے نا وہ دعا کوئی کرے، وہ جو ہے نا وہ دعا کا منتظر ہوتا ہے. جب کوئی اس کو دعا کرتا ہے اس کے لیے تو اللہ رب العزت اس مختصر سی دعا کو پہاڑوں کی شکل میں، ثواب کی شکل میں اسے عطا فرماتا ہے. اور میت جب زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں تو میت آپ کو دیکھتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے اور آپ سے مانوس بھی ہوتی ہے. تو آج کی شب صرف شب برات کو مت جائیے، بلکہ شب برات کے علاوہ کبھی بھی آپ جب بھی موقع ملے زیارت کے لیے جائیے اپنے مرحومین کی. یہ سرکار کی سنت بھی ہے. سرکار نے زبانی طور پر بھی فرمایا کہ تم فزوروہا، تم ان خبروں کی زیارت کرو کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے. سرکار نے عملاً بھی فرمایا اور جو ہے نا خبروں کی زیارت کرنے کا حکم سرکار نے بھی دیا. تو اپنے مرحومین کی خبروں کی زیارت کبھی بھی کیجیے، لیکن افضل دن جو بتلائے گئے ہیں وہ جمعہ جو ہے نا، ہفتہ، پیر، جمعرات، یہ افضل دن ہے. اس میں پھر جمعہ اور زیادہ افضل ہے. اور یہاں تک بھی حدیث میں بیہقی کی روایت ہے کہ من زار قبر ابویہ فی کل جمعۃ جو ہے نا کتب لہ غفر لہ وکتب بارا، تو او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو ہر جمعہ کو اپنے والدین کی یا ان میں سے جو ایک زندہ ہے یا ایک انتقال ہو گیا، بہرحال جتنے بھی والدین میں سے ایک یا دو جو بھی انتقال ہو گئے ہیں، ان کی قبروں کی زیارت کرتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کو جو ہے نا فرما بردار اولاد میں اس کا شمار فرماتا ہے. تو علماء اکرام نے یہاں یہ بھی بات بیان فرمائی ہے
کہ اگر کوئی لڑکا اپنے والدین کی صحیح طور پر خدمت نہیں کر سکا، والدین کو سے اس کی اب کسی عمل سے والدین کو تکلیف ہو گئی ہو اور والدین کو پھر راضی کرنے کا اور خدمت کرنے کا موقع نہیں مل سکا، تو زندگی کے بعد ہمیشہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اسے معاف فرما دے، اس کی کوتاہی کو معاف فرما دے۔ لیکن یہ جان بوجھ کر جو ہے نا والدین کے ساتھ کو تکلیف دے کر یہ کرنا ایسا نہیں ہے۔ اللہ دلوں کے حالات کو بھی جاننے والا ہے۔ کچھ ہو گئی تقاضۂ بشری، کچھ انسان ہے غلطی ہو گئی مگر پھر وہ غلطی کو سدھارنے کا موقع نہیں مل سکا، تو یہ والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو آپ نے غیبت کی تھی اور آپ کی غیبت اس آدمی تک پہنچ گئی، تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو آپ اس سے ڈائریکٹ جا کر معافی مانگ لے، یا معافی نہیں مانگ سکے، وہ انتقال ہو گیا، تو پھر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ تو پھر آج کی رات آپ والدین کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں، جن لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے آپ کی زبان سے جن لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی اس سے بھی کیا کریں، ان کے لیے بھی دعائیں جو ہے نا مغفرت کیا کریں، اور اپنے لیے بھی کیا کریں، آج کی رات دعائیں مغفرت کیا کریں۔ پھر نہیں معلوم کہ زندگی ملے یا نہ ملے، پھر آئندہ شب برات نصیب ہو یا نہ ہو، تو لہذا یہ۔ اور دوسری بات، زیارت قبور کا طریقہ جو بتلایا گیا ہے، قبرستان میں جب آپ جاتے ہیں تو پہلے تو اس بات کا لحاظ رکھیے کہ آپ کسی قبر پر بیٹھے بھی نہیں اور کھندلے بھی نہیں۔ قبر کو کھدلنا آگ کے ڈلے پر پیر رکھنے کی طرح ہے، تو قبروں کو کھدلنا بھی نہیں ہے، ٹیک لے کر بیٹھنا بھی نہیں، یعنی پیٹ کے ذریعے سے ٹیک لگائیں یا سر کے ذریعے سے ٹیک لگائیں، یہ ٹیک لگانا بھی جو ہے نا نہیں ہے، اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ کی کسی مرحوم کی قبر درمیان میں ہے، خبروں کو کھدل کر جانا پڑتا ہے، تو مت جائیے، دور سے ہی کیا کر لیجئے، فاتحہ وغیرہ کیا کر لیجئے، جو ہے نا دے لیجئے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ میت کے پاس جب جائیں، موقع ہے، جگہ وغیرہ ہے جانے کی، تو خدموں کی طرف سے داخل ہو، سر کی طرف سے داخل ہونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، تو لہذا خدموں کی طرف سے جائیں، لیفٹ سائڈ چلے جائیں، قبلے کی طرف، جیسا میں بیٹھا ہوا قبلے کی طرف پیٹھ ہوگی میت کے سامنے آپ کا، وہ ہوگا سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ اخلاص پڑھیے، الہاکم التکاثر یاد ہے تو وہ پڑھیے، یا جو یاد ہے جو ہے نا وہ پڑھیے۔ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ، قل هو اللہ احد 3 5 7 9 11 12 کتنے مرتبہ آپ پڑھیے، اور اس کے بعد کیا کیجیے، الف لام میم یاد ہے تو وہ پڑھیے، الہاکم التکاثر یاد ہے تو وہ پڑھیے، کیونکہ جو آدمی، حدیث شریف میں آتا ہے، شرح الصدور کی حدیث ہے کہ جو آدمی قبرستان کو جا کر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، سورہ الہاکم التکاثر پڑھتا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ مرحومین بھی اس کی گواہی دیں گے کہ اللہ اس کے گناہ بخش دے، یہ ہمارے لیے ایصال ثواب کیا کرتا ہے، تو وہ مرحومین شفاعت کریں گے۔ اور جب آپ جو بھی پڑھیں قبرستان کو جائیں تو یہ مت سوچئے کہ میں پورے مرحومین کو بخشے تو میرے میت کو کیا ملتا، یہ مت سوچئے، بلکہ سب کو بخشیے، بالخصوص آپ اپنے مرحوم کا نام لینا چاہے تو لے سکتے ہیں۔ تو میرے اللہ جتنی دیر بھی بیٹھے، جو کوئی دنیا کی بیہودہ گفتگو مت کیجیے، ہنسی مذاق مت کیجیے، چھچوراپن مت کیجیے، اور روا روٹ مت کیجیے، زیارت کیجیے، اس کے بعد پھر دعائے مغفرت، فاتحہ جو بھی دینا ہے، قرآن پڑھنا ہے، سورہ یاسین پڑھنا ہے، موقع جیسا بھی ہے پڑھیے، اس کے بعد جو ہے نا آپ وہاں سے تشریف لائیے، پھر اپنی عبادتیں جو ہے وہ کریے، یا پہلے عبادتیں کر کے جو ہے نا بعد میں جائیے، جیسی آپ کی جو ہے نا سہولت ہے ویسا کیجیے۔ اور آج کی رات خاص طور پر جو ہے نا توبہ کا اہتمام کیجیے گناہوں سے۔ ویسے تو میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں، ہمیشہ یہ طریقہ اپنائیے، اللہ مجھے بھی وہ توفیق دے، آپ کو بھی وہ توفیق دے۔ جب رات میں بستر پر آپ جانے والے ہوتے ہیں تو اپنا محاسبہ کیجیے کہ میں نے دن بھر کتنی نمازیں چھوڑی، کتنے گناہ کیے، کاروبار میں کتنے لوگوں کو چونا لگایا، کتنے لوگوں کو میں نے تکلیف دی، فلاں فلاں، یہ محاسبہ نفس کیجیے، اور سونے سے پہلے توبہ کر کے سوئیے، نہیں معلوم کہ پھر آپ اٹھیں گے یا نہیں، توبہ کیجیے، اور جو ہے نا یہ اور کلمہ شہادت پڑھ کے سوئیے، اور اس عزم کے ساتھ سوئیے، آج جتنی نیکیاں مجھ سے چھوٹی ہیں، نمازیں وغیرہ، یہ جتنے گناہ ہوئے ہیں، کل انشاءاللہ اس میں اور کمی آئے گی۔ یہ کوشش کرتے رہیے، کرتے 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 ایک وقت ایسا بھی آئے گا انشاءاللہ کہ رات میں جب آپ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اگر یہ وقت آ جائے تو یہ کوشش کرتے رہیے، آپ ہمیشہ عادت بنائیے، شب برات شب قدر نہیں، ہم سیزن وائز جو ہے نا امتی نہیں بننا ہے، ہمیشہ کیا کرنا ہے، کتنی دیر 5 منٹ لگتے ہیں آپ، تو جو ہے نا آپ دیکھیے کیا ہے، میں نے آج کیا کیا کیا، کیا کیا نہیں، سب جو ہے نا حساب کیجئے، گناہوں سے معافی کی توبہ کر لیجئے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے نا دعا کیجئے، اور اس کے بعد کیا کیجئے، کلمہ شہادت پڑھ کر سوئیے کہ اگر آپ اٹھیں گے، نہ بھی اٹھ سکے تو گناہوں سے پاک اور ایمان کے ساتھ آپ کی موت ہوگی۔ یہ آپ عادت بنا لیجئے، اس چیز کو عادت بنا لیجئے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو یہ توفیق کیا کرے، عطا فرمائے۔ اور توبہ سے بندہ جب گناہوں سے توبہ کرتا، توبہ کے معنی اللہ کی نافرمانی سے
فرما برداری کی طرف کیا کرنا؟ لوٹنا. گناہوں سے نیکیوں کی طرف کیا ہے؟ لوٹنا. توبہ نام ہے 3 چیزوں کا. پہلے جاننا کہ آپ نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، کتنا بڑا گناہ کیا ہے، پھر اس کے بعد اس گناہ پر نادم ہونا، پشیمان ہونا، اور پھر جو ہے نا اس کے بعد اللہ رب العزت کے اس کے بعد پھر یہ پختہ ارادہ کرنا کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا. پھر بھی شیطان کا غلبہ ہو گیا، پھر گناہ ہو گیا، تو پھر جو ہے نا ویسے ہی پھر وہ کرنا، پھر پختہ ارادہ کرنا. اب بعض لوگوں کو شیطان کیا وسوسہ ڈالتا، ارے میں بار بار توبہ کر رہا ہوں توڑ دے رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں توڑ دے رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں جو ہے نا توڑ دے رہا ہوں، بلکہ ایسا خیال بھی شیطانی وسوسہ ڈالتا. اب کیا توبہ کرو، اتنے مرتبہ توبہ کرا پھر توڑ دیا، توبہ کرا توڑ دیا، یہ خیال آنے مت دیجیے. اب 1 سے 4 مرتبہ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. انبیاء کو چھوڑ کر، یا اللہ نے جن کو محفوظ رکھا ہے گناہوں سے، ان کو چھوڑ کر ہر اولاد آدم گناہ گار ہے، اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کر لیتے. دیکھیے انسان گناہوں سے پاک بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ فرشتوں کی علامت ہے، اور انسان بغیر توبہ کے ہمیشہ گناہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ شیطان کی علامت ہے. انسان کی علامت کیا ہے؟ گناہ بھی ہو، توبہ بھی ہو، مغفرت ہو. خود سرکار نے فرمایا دن میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے. فرمایا سرکار، نعوذ باللہ، سرکار سے تو گناہ صغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، چھوٹے گناہ بھی. پھر کیوں؟ امت کی تعلیم کے لیے کہ جب میں بے گناہ ہو کر جو ہے نا اتنی دن میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں تو پھر تمہیں کتنی ضرورت ہے، ذرا سوچ لو. تو توبہ سے اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے. بندہ جب توبہ کرتا ہے، جیسے ایک مثال کے طور پر بغیر کسی کمپیریزن کے، ایک بچہ بگڑا ہوا تھا، والدین کو بہت زیادہ فکر تھی کہ بچہ بگڑ گیا، ہاتھ سے نکل گیا، وہ نکل گیا. لیکن ایک مرتبہ دیکھا کہ بچہ فرما بردار ہو گیا، پھر حالات برے چیزیں چھوڑ دیا، والدین کا فرما بردار ہو گیا، تو والدین کو کتنی خوشی ہوتی ہے اولاد سے کہ میرا بچہ بگڑ گیا تھا، پھر کیا ہو گیا؟ سدھر گیا، پھر سیدھے راستے پر آ گیا. تو والدین کو جتنی خوشی ہوتی ہے، پھر وہ اولاد سے جو محبت ہوتی ہے. یہ تو اللہ رب العزت کے معاملہ تو اور کچھ ہے. اس کی مثال حدیث میں کیسی بتلائی گئی کہ اللہ بندہ جب گناہوں سے توبہ بندہ کرتا ہے لیکن خوشی اللہ کو کیسے ہوتی ہے، وہ آپ کو مثال کے طور پر حدیث میں بتایا گیا کہ ایک آدمی، حدیث ہے یہ، مشکات وغیرہ میں بھی حدیث ہے یہ، کہ جو ہے نا ایک آدمی ہے سفر کے لیے نکلا، ایک ریگستان میں سفر کے لیے نکلا، جنگل میں، اور ریگستان میں نکلا تو جو ہے نا گیا، پانی تھا ساتھ میں، کھانا وغیرہ تھا، سواری تھی. راستے میں جاتے جاتے تھک گیا، تھک کے سو گیا. سونے کے بعد کیا ہوا؟ سو کر نیند لگ گئی. اٹھ کے دیکھا تو سواری بھی غائب ہے، کھانا بھی غائب ہے، پانی بھی غائب ہے، پورے غائب ہے. اور وہ ایسا جنگل ہے کہ جہاں پانی، کھانے، کسی بھی چیز کا نام و نشان نہیں ہے. اب وہ پریشان ہو گیا، ہر کوشش کر لیا، اب موت کیا ہو گئی؟ یقینی ہو گئی، اب ختم، جانا ہے. تو لہٰذا اسی کیفیت میں، اسی جو ہے نا پریشانی میں کیا ہو گیا؟ اس کو پھر نیند لگ گئی. نیند لگنے کے بعد پھر جب بیدار ہوا تو سواری بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، جو ہے نا پانی بھی موجود ہے. تو وہ خوشی کی انتہا، کیونکہ موت کا یقین کر کے سو گیا تھا، پھر اٹھا تو زندگی کا سامان ہو گیا، تو خوشی اس کو برداشت نہیں ہوئی، اور وہ خوشی کے عالم میں پاگل ہو کر کہا، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا ہوں، تو میرا بندہ میں تیرا. وہ خوشی میں اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ ایسا بولیں گے خوشی میں، ایسا نہیں ہے. اس کو خوشی میں بے ساختہ، بس وقت آدمی کو خوشی بہت زیادہ انتہا کی ہوتی ہے تو وہ کیا بول رہا اسے سمجھ میں ذرا نہیں آتا. تو اس بندے کو جتنی خوشی ہوتی ہے، جو عبد اور معبود کے فرق کو جو ہے نا وقتیہ طور پر خوشی کی وجہ سے بھولا بیٹھا، تو اللہ رب العزت کو بھی بندہ جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے. یہ مثال کے لیے ہے، ورنہ اس سے زیادہ کہیں خوشی ہوتی ہے. ایک دو واقعے میں آپ کو توبہ کے حوالے. انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے 3 ریکارڈ ہوتے ہیں. ایک یہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کے 2 کانوں کے پاس 2 فرشتے ہیں، ایک کا نام رقیب ہے، ایک کا نام عتید ہے. یہ پورے گناہ وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ لکھ لیتے ہیں. ایک ریکارڈ اس کا یہاں. دوسرا ریکارڈ جو ہے نا وہ زمین جو جہاں پر وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، کل قیامت کے دن زمین اپنے اوپر ہونے والی تمام خبروں کو کیا کر دے گی؟ بیان کر دے گی. یہ دوسرا ریکارڈ انسان کے گناہ کا. اور تیسرا ریکارڈ اس کے اعضاء. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج کے دن ہم ان کے منہوں کو خفل ڈال دیں گے، ان کے اعضاء گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا 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 ہے. یہ 3 ریکارڈ ہوتے ہیں انسان کے گناہ کے، نیکیوں کے بھی، گناہ کے بھی. جب بندہ صدقے دل سے اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی،
تو اللہ یہاں کا بھی ریکارڈ بھلا دیتا ہے، وہاں کا بھی بھلا دیتا ہے، اعضاء سے بھی بھلا دیتا ہے، تو اس کا کہیں بھی ریکارڈ ہی نہیں ہوتا۔ ہماری پولیس اسٹیشن میں کوئی بیڈ ریکارڈ ہو، سمجھے، FIR بک ہو جائے، تو اگر وہ نکل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، معمولی زندگی ہے، تو وہاں تو آخرت کا پورا ریکارڈ اللہ رب العزت ختم کر دے گا۔ اور اس کی کرم نوازی کیسے ہوتی ہے، میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ جب بندہ صدقے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی کرم نوازی کیسے ہوتی ہے۔ ایک نوجوان تھا، کیا کرتا تھا، اس کے ایک رجسٹر اس نے رکھ لیا تھا، جب بھی کوئی گناہ ہوتا وہ گناہ کو لکھ لیتا۔ جیسے بعض لوگوں کو رجسٹر مینٹین کرنے کی عادت ہوتی تھی ہمارے پاس، مگر وہ جب بھی کوئی گناہ ہوتا تو وہ نوجوان وہ گناہ کو لکھ لیتا، بعد میں اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر توبہ کرتا۔ یہ سلسلہ اس کا جاری تھا، تو اس کے بعد جو ہے نا جاری تھا، یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ ایک مرتبہ اس نوجوان سے گناہ ہوا، تو جب گناہ لکھنے کے لیے رجسٹر کھولا تو پورا رجسٹر صاف ہے، پورا رجسٹر صاف ہے، اور قرآن کریم کی یہ آیت لکھی ہوئی ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ ان لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے، وہ لوگ ہیں اللہ رب العزت جن کی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ یہ کرم نوازی اللہ رب العزت کی ہوتی ہے جب بندہ صدق دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ جب بھی گناہ ہو جائے دیر مت کیجیے، فوراً اللہ رب العزت سے توبہ کیجیے۔ اگر اللہ کی حق تلفی ہوئی تو اس سے توبہ کر لیجیے، مخلوق میں سے کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ نے غلطی کی ہے، حق تلفی کی ہے، تو فوراً اس سے معافی مانگ کر معاملہ صاف کر لیجیے، کیونکہ اللہ کے حقوق میں کمی سے امید کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن مخلوق کی حق تلفی کبھی معاف نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خود معاف نہ کر دے۔ اگر کسی کی آپ نے ایسی حق تلفی کی ہے اور وہ زندہ نہ رہا آپ اس سے معافی چاہنے کے لیے یا اس کا حق ادا کرنے کے لیے، تو فوراً جو ہے نا آپ نے جتنی حق تلفی اس کی ہے اس کے نام پر اتنا پیسہ ایصال ثواب کر دیجئے، اور پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیے۔ شاید اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کیا کر دے، معاف کر دے۔ اور آخری واقعہ کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے سے اللہ رب العزت کیسے رسوائی سے بچا لیتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے معاملے میں بہت سخت تھے، اچھے بڑے بڑے صحابہ شریعت کے معاملے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرا کرتے تھے۔ شراب تو حرام ہو چکی تھی تو سرکار کے زمانے میں ہی، دور خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایک نوجوان آ رہا ہے تو جو ہے نا شراب کا شیشہ اس کے پاس ہے، دیکھا کہ سامنے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، ہیبت کھا گیا کہ عمر کو کیا جواب دوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دوں، شراب کا شیشہ میرے پاس ہے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر معلوم ہو گیا تو رسوا ہو جاؤں گا، پھر سزا کی سزا تو الگ ملے گی۔ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ پروردگار آج مجھے عمر کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے، میں اب سے پھر یہ شراب کیا کروں گا، نہیں پیوں گا۔ تو بہرحال جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے، پوچھا وہ شیشے میں کیا ہے، تو اس نوجوان نے کہا سرکہ ہے۔ سرکہ بولے تو جو ایک کھٹی قسم کی جائز چیز ہے، اس کو انگلش میں کچھ بولتے ہیں، مجھے بات ذہن میں نہیں آ رہا، وہ جو ہے نا تھوڑا سا کھٹاس اس کے اندر کیا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ جو ہے نا وہ شراب میں جو ہے نا کیا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا ہے اس شیشے میں، تو نوجوان نے کہا سرکہ ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب شیشہ دے کر دیکھا تو واقعی وہ سرکہ تھا۔ تو وہ پروردگار جو صدق دل سے توبہ کرنے پر شراب کو سرکے میں تبدیل کر سکتا ہے، تو ہمارے سیاہ نامہ اعمال کو روشن نامہ اعمال میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تڑپیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور آج کی شب بالخصوص اس کی رحمت عام ہوتی ہے، تو دعا کریں، جلد مقبولیت کا سبب ہوگا، توبہ قبول ہوگی۔ اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس گنہگار کے لیے بھی کیا کریں، جو ہے نا دعا کریں۔ اتنی باتیں میں کرا ہوں تو کچھ تو حق بنتا ہے کہ آپ کیا کریں، میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو جو ہے نا لہٰذا میرے بھی گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے کیا کرے، میری بھی مغفرت فرما دے۔ آج کے دن وہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں میں میرا بھی جو ہے نا شمار ہو جائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، یہ چند گزارشات تھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج ہمارے اس سننے اور سنانے کو قبول فرما، اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا۔ پروردگار عالم حاضرین مجلس کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ ان کے گھروں میں آفات و بلیات کو دور فرما۔ اے اللہ ان کے حق میں بہتر فیصلے فرما۔ اے اللہ
جو ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن بیماروں کے حق میں تو نے موت کا فیصلہ فرمایا ہے اللہ ان کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہم میں جو ہے نا مقروض ہیں اے اللہ ان کو اپنے دست غیبی سے اپنے خزانہ غیبی سے ان کے قرضوں کی سبکدوشی کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو رزق سے پریشانی ہے اللہ ان کو رزق کی کشادگی عطا فرما۔ اے اللہ جو لڑکیاں انبیاء ہی ہیں مولا انہیں نیک اور صالح جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما۔ اے اللہ جو نوجوان روزگار سے وابستہ ہے مولا انہیں اپنے مال و دولت کو تیری مرضی کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے یا کہنے کی امید رکھتے تھے مولا ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ فرما۔ اے اللہ امت کو زمینی فتنوں اور آسمانی بلاؤں سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما۔ آپ کی قبر میں آپ کے دیدار سے بہرور فرما۔ آپ کے قدموں میں ہمارا حشر فرما۔ آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما۔ آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔